بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے، توانا ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم اردو 11ویں میں موجود ہیں۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر۔ ناول ہم نے آنگن، اس کا ایک حصہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو شروع کر رکھا ہے۔ عنوان ہے اس کا جی اور پاکستان بن گیا۔ اس کو آج ہم پہلے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 1 کی ذیل میں، اور اس کو ہم پڑھیں گے زبان شناسی کے ساتھ۔ زبان شناسی میں آج ہمارا جو حاصل تعلم ہے وہ ہے حروف فجائیہ۔ آپ جانتے ہیں حروف فجائیہ میں مختلف حروف شامل ہوتے ہیں، اور ان حروف فجائیہ کو تحریر و تقریر میں تاثر لانے والے الفاظ، ٹھیک ہے، جس میں ندا، تحسین، نفرین، تعسف، انبساط، تنبیہ، استعجاب، تہنیت، تمنا اور قسم، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے استعمال کر سکیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے کچھ جملے لکھے ہیں، آپ مجھے جلدی سے ان جملوں کو پڑھ کے بتائیے کہ کون سا جملہ کس موقع پر بولا جاتا ہے۔ جیسے او ظالم، توبہ کرو توبہ۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ ندائیہ ہے، کسی کو جب پکارنا، او ظالم توبہ کرو توبہ، تو کسی کو پکارنے کے لیے، ندا دینے کے لیے یہ جملہ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، تو یعنی آپ نے اس کو بلایا نا او ظالم کہہ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ندائیہ جملہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے واہ واہ، شاہان نے کیا چھکا مارا۔ تو یہ کون سے جذبے کا اظہار ہوتا ہے؟ واہ واہ، وہاج نے کیا چھکا مارا۔ تو میں اس وقت میری کون سی خوشی، کون سے جذبات ہوں گے، کس جذبے کے تحت میں یہ جملہ بولوں گی؟ خوشی پہ، یا افسوس سے، یا حیران ہو کے؟ خوشی سے، بالکل۔ جب میں بہت خوش ہوں گی اور اس طرح کا جملہ ہوگا تو واہ واہ۔ اب واہ واہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی کو داد دینی ہوتی ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جملے انبساط، خوشی کے موقع پہ بولے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک جملہ ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جب ہم نے کسی کو مذمت کسی کی کرنی ہو، ہے نا، تب ہم بولتے ہیں مذمت کرنی ہو، کسی کو تنبیہ کرنی ہو، تو اس وقت ہم کہتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اچھا، یہ والے سارے جملے آپ کو پتہ ہے ہم اپنی عام بول چال میں، اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم جس کیفیت سے گزرے ہوتے ہیں، جس جذبے سے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہماری حالت ہوتی ہے، جو ہم جملے میں جو الفاظ بولتے ہیں، جو حروف بولتے ہیں، ان کو ہی آج ہم سیکھیں گے۔ ان میں سے آج جو ہمارا حاصل تعلم ہے اس کا آدھا حصہ آج مکمل کریں گے، کیونکہ وہ ذرا لمبا ہے، اور باقی کا کل کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے حروف کو اس سے پہلے اپنی جو گزشتہ جماعتیں ان میں کس طرح سے پڑھا، کس جماعت میں، کس لیول پہ، کون سے حروف کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم چھٹی جماعت کی بات کریں تو آپ سب نے جماعت ششم میں حروف استفہام اور تاکید کی پہچان، پہلے ان دونوں کو سیکھا اور ان کی پہچان اور ان کا استعمال سیکھ لیا ہوا ہے۔ حروف تاکید کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنی بات پہ زور دینے کے لیے تاکید کے موقع پر استعمال، ضرور، ہے نا، اس طرح کا لفظ جو ہوتا ہے۔ اور حروف استفہام ہوتے ہیں سوالیہ حروف، جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جماعت ششم میں سیکھے۔ اگر میں 7ویں جماعت کی بات کروں تو اس میں ہم نے حروف ندائیہ اور حروف تعسف سیکھے۔ حروف ندائیہ کی بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، او ظالم توبہ کرو توبہ، اور حروف تعسف جو حیرت کے موقع پہ بولے جانے والے حروف ہیں، ان کو ہم نے اپنی 7ویں جماعت میں سیکھا۔ تو یوں ہمارے حروف کی 4 اقسام ہو گئی جو ہم نے اس سے پہلے سیکھنی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں 8ویں جماعت کی تو وہاں پہ ہم نے استجابیہ حروف اور حروف تحسین جو ہیں ان کی پہچان کی۔ پہلے ہم نے ان کو سیکھا اور پھر ان کی پہچان سیکھی کہ کون کون سے حروف کو حروف استجاب میں، استجابیہ حروف میں شمار کریں گے، اور کن حروف کا شمار تحسین میں ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے حروف تحسین یا حروف انبساط کی آپ کو ایک مثال دی۔ اچھا، 9ویں اور 10ویں میں میٹرک میں جو حروف تھے ہمارے پاس، وہ حروف فجائیہ ہی تھے، جس میں ندا، تحسین، نفرین، تعسف، انبساط، تنبیہ، استعجاب، تہنیت، تمنا، قسم کی نشاندہی اور استعمال تھا۔
इसी को मज़ीद वसी पैमानों पे अब हम पढ़ेंगे जब अपनी 11वीं जमात में। तो सबसे पहले दोहराई की ज़ैल में या जमात के लिहाज से जैसे इसमें वुसअत आई, तो उसको हम देख लेते हैं कि हरूफ फिजाइया हैं क्या दरअसल। अब हरूफ फिजाइया में तमाम वो हरूफ शामिल हो जाते हैं जो जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आपको पता है इंसानी जज्बात बेशुमार हैं, तो उनके लिए हम जो भी हरूफ इस्तेमाल करते हैं उनको हम हरूफ फिजाइया कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो जज्बे की शिद्दत को, गैज़ो गज़ब को, खुशी को, नफ़रत को, तंस को, यकीन दहानी को, ख्वाहिश को, इन जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हो, किसी को ताकीद करने के लिए, किसी को किसी चीज़ की तनबीह करने के लिए, मना करने के लिए इस्तेमाल हो, तो ऐसे तमाम हरूफ जो हैं उनको हरूफ फिजाइया कहते हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल एक बात करें तो ऐसे हरूफ को हम हरूफ फिजाइया में शुमार करेंगे, और हरूफ फिजाइया को मज़ीद अगर छोटे हिस्सों में तकसीम करें तो तमाम कैफियत, तमाम जो जज्बात हैं उनको अलग अलग बयान करने के लिए फिर हम कैफियत के जज्बे के मुताबिक उन हरूफ को नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा किसी को बुलाने या आवाज़ देने या पुकारने में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको भी हरूफ फिजाइया, जैसे हरूफ निदाइया पुकारने के लिए ना, तो इस तरह अहले ज़ुबान बाज़ औक़ात जुज़ यानी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह भी फिजाइया मानों में इस्तेमाल करते रहे। हम चूँकि आप जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान में अहले ज़ुबान की पैरवी करते हैं, जिस तरह से उनका अंदाज़ है उसको अपनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने जैसे इनको ये जो छोटे छोटे जुज़ हैं इनको भी, जुमले के जो हिस्से हैं इनको भी फिजाइया में शामिल किया, तो हम भी इनका शुमार हरूफ फिजाइया में करते हैं। हरूफ फिजाइया की 20 से ज़ायद किस्में हैं। अब तक छोटी क्लासों में हमने हर जमात में 1 से 2, 1-2 किस्में पढ़ी। आपको ये सुन के हैरत होगी, या शायद आपके लिए ये बात काबिल गौर हो कि हरूफ फिजाइया की 20 से ज़ायद इक़साम है, जो अब हम 11वीं में और कुछ 12वीं में पढ़ के तो पूरी 20 से ज़ायद जो इक़साम है वो 12वीं जमात तक एक जो पूरी एक सीढ़ी है उसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, अभी चंद आज जो हासिल ताल्लुम है उसमें से चंद आज के सबक में शामिल की गई है ताकि अच्छी तरह से उसकी मश्क हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी हरूफ निदा। हरूफ निदा जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, निदा कहते हैं आवाज़ देने को, पुकारने को किसी को। ठीक है, अब आवाज़ देने के लिए हम मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल करते हैं। किसी का नाम, ओए बात सुनो, अरे यूं करके भी बुलाते हैं, अबे करके भी बुलाते हैं, हेलो करके भी। अब जैसे चूंकि आप जानते हैं उर्दू ज़ुबान में लचक है, वो अपने अंदर चीज़ों को समो लेती है, तो जो नया वक्त चल रहा है इसमें हमने बहुत से अंग्रेजी के जो हरूफ है ना उनको भी उर्दू में शामिल कर लिया पुकारने के लिए। हमने किसी को बुलाना हो तो हम उसको ओए और अरे अब करने से ज़्यादा हेलो, हेलो बात सुनना, यूं भी बुलाते हैं। तो चूंकि अभी अहले ज़ुबान की तरफ से हेलो का हमें कहा नहीं जाता या हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर हम आम गुफ्तगू की बात करें तो उसमें ये भी पुकारने के लिए, निदा के लिए, आवाज़ देने के लिए हेलो का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस तरह से बहुत से ऐसे और हरूफ हैं जैसे अबे। अगर आप पाकिस्तान का एक मखसूस हिस्सा है जहाँ पे अबे करके बहुत बुलाए, अबे तुम्हें नहीं पता, अबे तुझे नहीं पता। अच्छा, अहले ज़ुबान जो हैं, जो ख़वातीन हैं, वो अपने शौहर नामदार को अजी करके बुलाती हैं। अजी सुनते हो, अजी सुनिएगा, है ना। आपने जो ड्रामे जो है कराची से जो नशर होते हैं ना, उनको अगर आप गौर से देखें तो उसमें अजी और अबे जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ चूँकि पंजाब में ये इसका ज़रा कम है, इसका रुझान, या इस तरह के अल्फाज कम इस्तेमाल होते हैं। हाजी साहब। अच्छा, पश्तो में हरूफ निदा जो हैं उनमें एक चीज़ और आपने देखी होगी कि वो हर उसके साथ हर्फ के साथ अलिफ का इजाफा करते हैं। जैसे आपका नाम है लुकमान, तो उन्होंने आपको बुलाना तो वो लुकमाना, तो उसमें ये भी उर्दू अदब में शामिल है। इसको हम अलिफ निदाइया कहते हैं। ठीक है, और आप देखें कि आज मैंने इसको शामिल भी इसीलिए किया था कि अरबी में भी, फारसी में भी और पश्तो में भी, इन तीनों में ये ख़ास बात है कि इनमें नाम के आगे एक अलिफ का इजाफा किया जाता है। कोई भी नाम है, जैसे भी मैंने आपका नाम लिया, इसी तरह अरबी जो है वो भी अपने नाम के आगे एक अलिफ का इजाफा करते हैं। लिखने में तो नाम वैसे ही रहेगा, लिखने में आपका नाम लुकमान ही है, लेकिन जब अरबी, फारसी या पश्तो में बुलाया जाएगा तो वो अलिफ के इजाफे के साथ होगा।
اور وہ ہو جائے گا لقمانہ. ٹھیک ہے, تو یہ اضافہ جو ہے یہ بھی حرف ندا کا کام کرتا ہے پکارنے کے وقت. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ آپ کو پکارا ہے تو آپ کے اصل نام لقمان کی بجائے ہم اگر پنجاب میں بلائیں گے تو ارے لقمان, ہم تو اس طرح کہیں گے نا, ارے لقمان بات سننا. لیکن اگر آپ پشتو میں بلائیں تو ارے لقمانہ, تو ارے بھی ہٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا لقمانہ. اچھا, جہاں پہ حروف ندا میں ناموں کے علاوہ جیسے خدا ہے, تو آپ نے سنا ہوگا عام طور پہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ او خدایا پاکا, وہ اس طرح سے کہتے ہیں نا, تو اس میں الف کا اضافہ ہوتا ہے, خدایا پاکا اور کریمہ اور غفورا. تو یہ کیا ہے, اس کو بھی ہم حروف ندا میں الف ندائیہ کہتے ہیں. یہ مثالیں میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی, میرے ساتھ لقمان ہے, لقمان کے نام کو ہم نے لقمانہ کیا, وہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اور لقمان آپ کوئی مثال دیں مجھے ذرا, آپ لوگ پشتوں میں کیسے اس کو الف کے اضافے کے ساتھ بلاتے ہیں؟ کیا ہر نام کے ساتھ الف لگایا جا سکتا ہے؟ جیسے زمیت, تو اس کو آپ بلائیں گے تو اس کو آپ زمیتا بلائیں گے, ہاں, تو یہ حرف ندا ہو جائے گا. اور ایسا کوئی نام جس کے ساتھ پہلے ہی ہے ہو آخر میں یا الف ہو, مردوں کے نام کے ساتھ تو الف عام طور پہ نہیں ہوتا, ہاں وہ ساکن ہی ہوتے ہیں, تو آپ کے ناموں کے ساتھ پھر وہ خود اضافی طور پہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں محسن, محسنہ, اچھا صحیح. لیکن اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سے نام جب الف کا اضافہ کیا جائے تو وہ لگتا ہے لڑکیوں کے نام ہے, جیسے نعیم, تو اس کو آپ نعیمہ بلائیں تو لگتا ہے آپ پنجاب میں تو ایسا لگے گا کہ وہ کسی عورت کو بلایا جا رہا ہے نا. نیابہ, خالد, ہاں خالد, خالدہ, تو کیا آپ اس کو خالدہ ہی بلائیں گے لڑکے کو؟ تو لڑکے تو پھر اس میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں کہ آیا کسی مرد کو بلایا جا رہا ہے یا کسی خاتون کو؟ ہاں, فرق اس میں کیسے پتا چلے گا؟ اچھا, اسی طرح سے کسی سے بے تکلفی کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, جیسے ابے, ارے, او جی. ایک تو ہے اجی, ایک ہوتا ہے او جی. اسی طرح بے تکلفی کے موقع پر یا ادنا لوگوں کو, یعنی اپنے سے چھوٹا جس کو ہم سمجھتے ہیں, ان کو پکارنے کے لیے بھی یہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں ابے, ارے, اوئے, او جی وغیرہ شامل ہیں. اچھا جی, آپ نے حروف ندا میں آج جو نئی چیز سیکھی وہ ہے الف ندائیہ, جو فارسی, عربی اور پشتو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ تو پھر لہجے شاید, ہاں لہجے فرق ہیں. لہجہ تو آپ کا ہر 6 کلومیٹر کے بعد بدل جاتا ہے, اردو میں بھی بدل جاتا ہے. اچھا جی, اگلے حروف ہیں اس کے بعد ہمارے پاس حروف تحسین اور حروف انبساط. جیسے کہ آپ کو ان کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے, تحسین خوش ہونا, کسی کی تعریف کرنا, خوشی کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ یا کسی کی تعریف و توصیف کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ. تو ایسے تمام الفاظ جو خوشی, مسرت, تحسین یا تعریف کے موقع پہ بولے جاتے ہیں, ان کو ہم حروف تحسین یا حروف انبساط, ان میں سے کوئی بھی نام دیں تو وہ اس نام سے پکارتے ہیں, کہا جاتا ہے. اب اس میں حروف کون کون سے؟ آپ نے کسی کو شاباش دینی ہے تو سب سے پہلے تو آپ شاباش کہیں گے, شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. اچھا, ابھی ہم نے ایک جملہ شروع میں پڑھا, حروف انبساط کی مثال تھا یا حروف تحسین کی مثال, اس میں تھا واہ واہ. ہمارے یہاں عام بول چال میں یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں جن کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس میں شاباش, آفرین, واہ واہ, ماشاء اللہ, زبردست, زبردست بھی ہم بہت بولتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اوہ, اوہ جو ہے یہ 2 موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے. بلے بلے, بالکل ہماری عام بول چال میں ایک لفظ ہے بلے بلے, وہ بھی حرف تحسین ہے. کسی کو آپ نے داد دینی ہو تو استعمال کیا جاتا ہے. اب جو لفظ ہے اوہ, اس کو ہم افسوس کے موقع پہ بھی بولتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ بھی, اپنا جو خوشی کا تاثر ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں. اسی طرح سے ہم اللہ اللہ, اس کو بھی بولتے ہیں جب ہم کسی فرض کریں آپ کسی مشاعرے کی اگر ریکارڈنگ دیکھیں یا مشاعرے میں موجود ہوں تو وہاں پہ آپ اس لفظ کا بہت زیادہ, اس لفظ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اللہ اللہ, کیا خوب شعر کا, کیا خوب آواز پائی ہے, کیا خوب انداز بیاں ہے. تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, کسی کی تعریف کر رہے ہیں نا,
تعریف مطلب تحسین کر رہے ہیں، اس کے انبساط کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اس وقت بھی یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم جملے سے مثال لیں تو واہ واہ کیا چھکا مارا، اور آہا یہاں پہ ہوگا آہا، اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں، آہا ہم نے میچ جیت لیا۔ اچھا ایسے بہت سے الفاظ جو ہیں جو خوشی کے موقع پہ بولے جاتے ہیں، آپ ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں خود ان پہ غور کیا کریں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کون سے الفاظ کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کریں گے کہ آج جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں وہ غور کریں گے اپنی گفتگو میں، ان کو اپنے پاس محفوظ کریں گے، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی گفتگو میں، روزمرہ گفتگو میں جن الفاظ کا استعمال جس جذبے کے تاثر کے لیے، اظہار کے لیے زیادہ کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس لکھ کے لائیے تاکہ ہم اس پہ جماعت میں بات کر سکیں۔ اچھا پھر کچھ ہوتے ہیں جی حروف نفرین۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے حروف نفرین۔ نفرین کیا ہے؟ نفرت سے یہ نکلا ہے۔ نفرت کے موقع پر، نفرت کے اظہار کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم حروف نفرین کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کسی سے حقارت کا، نفرت کا اظہار کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں تف۔ پھر ہم ایک بہت زیادہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے لعنت۔ اگر آپ اس کو تہذیب یافتہ گفتگو میں کہیں تو یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنی گفتگو میں ہر طرح کے جذبے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ خیر لفظ ہے جی تف، یہ ہم نفرت کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ پھر استغفر اللہ، کسی سے حقارت کا اظہار کرنا ہو، نفرت کا اظہار کرنا ہو تو تب اس موقع پر بھی ہم استغفر اللہ بولتے ہیں۔ اس سے کیا ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو اپنے اس لفظ سے یہ ظاہر کروا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا اور ہم اس معاملے میں درست ہیں۔ اچھا پھر بچوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، یا عام طور پہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ لفظ بہت بولتے ہیں، کالا منہ یا خدا کی مار۔ کالا منہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ کسی کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم نے اتنا خراب کام کیا ہے، تم نے اتنا غلط کام کیا ہے، تم جو قابل مذمت ہے، جو قابل نفرت ہے، تو اس وقت ہم کون سا لفظ بولتے ہیں؟ کالا منہ۔ اور آپ نے عام طور پہ گھر میں اگر بزرگ ہیں یا آپ نے کبھی ان سے سنا ہو تو وہ لفظ خدا کی مار، فلاں پر خدا کی مار جو اس نے یہ ظلم کیا یا یہ ظلم ڈھایا۔ اسی طرح لعنت کا لفظ ہم سب اس سے واقف ہیں، عام بول چال میں ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی بہت بولا جاتا ہے۔ آپ نے جب آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، کسی کا کوئی ایکٹ، کوئی فعل اچھا نہیں لگا، اس موقع پہ آپ کے پاس جب بہت لمبی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو آپ فوراً سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام طور پہ یہ جملہ آپ کو کب سننے کو ملتا ہے؟ جب آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی آ جائے یا اچانک سے گاڑی رکے یا آپ کو ایک دھچکا لگے، تو ایسے موقع پہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا۔ اچھا بھی یہاں پہ جو الفاظ لکھے ہوئے اس میں سے اگر ہم تف نکالیں تو تف ہے حرام کی کمائی پر، کیونکہ آج ہمارا حاصل تعلم تحریر و تقریر میں اس کا استعمال بھی ہے پہچان کے ساتھ۔ تو تف کا جملہ میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم یہ کریں گے کہ یہ تمام الفاظ یا حروف جن کو ہم پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اس کو ساتھ ہی ساتھ اپنے پاس محفوظ کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہم بول چال میں کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو تف سے ہے، تف ہے حرام کی کمائی پر۔ پھر خدا کی مار ملاوٹ کرنے والوں پر۔ آج کل یہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا بجلی کے بل جب زیادہ آئے کہ خدا کی مار ان واپڈا والوں پر۔ یہ ہمارے ہاں ایک ہمارا عام تاثر تھا، ہم اپنے نفرت کا، اپنے اس جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ ویسے کہتے ہیں صرف لعنت، وہ اس کے لیے یہ آگے سے پھر پنجاب میں یا پنجابی زبان میں اس میں اضافت کی گئی ہے، لاکھ مرتبہ، یعنی ایک دفعہ کہہ کے سکون نہیں ہوا، لاکھ مرتبہ لعنت۔ تو لیکن جو اہل زبان کے ہاں رائج ہے وہ صرف لعنت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے حروف تعسف، ایسے حروف جو رنج کے وقت، تعسف کے وقت، افسوس کے وقت ظاہر کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو عام طور پہ اردو میں رنج اور تعسف کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہائے ہائے، سب سے جو زیادہ بولنے والا لفظ ہے نا، بولے جانے والا، وہ ہے ہائے ہائے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ پر ہم ہائے ہائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد افسوس، اف، ہائے اللہ، وائے، آئے، ہیف، واہ، حسرتا، یہ تمام حروف ہم ہائے رے تو ویسے استعمال ہوتا ہے، پیار کے لیے بھی ہوتا ہے۔
افسوس کے لیے جب ہم بولتے ہیں نا تعصب کے معنی میں، تو اس وقت ہم اف، سر پکڑ لیا. پھر اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، ان حروف کو جب ہم بولتے ہیں نا اپنی تقریر میں استعمال کرتے ہیں، یعنی گفتگو میں، تو پھر ہماری جو باڈی لینگویج ہے، ہمارے جو حرکات و سکنات ہیں، وہ بھی اس کے مطابق ہوتی ہیں، اور اصل گفتگو کا مزہ اسی وقت آتا ہے. اچھا اب اس کی ایک مثال ہے، کیا ہی آزاد مرد تھا. اب یہ افسوس کے لیے، تعصب کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، آج ہم بس یہ 5 طرح کے جو حروف ہیں ان کا استعمال سیکھا ہے. اور اس کو اب آپ نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج آپ نے اپنی گفتگو پہ غور کرنا ہے کل اس وقت تک کہ آپ جس جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو کون سے ایسے حروف یا الفاظ ہیں جن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کس موقع پہ آپ نے کیا بولا. اس کو اپنے پاس لکھ کے محفوظ کیجئے گا. کل انشاءاللہ پہلے اس پہ بات کریں گے، پھر جو باقی رہتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. اچھا، روزمرہ زندگی سے بھی آپ نے حروف ندائیہ، حروف انبساط اور حروف تنبیہ اور تمنا، یہ دونوں بھی چھوڑ دیجئے، اس کو ہم کل کریں گے. تو آپ نے روزمرہ زندگی سے حروف ندائیہ اور حروف انبساط کے 5 جملے تحریر کرنے ہیں، آج جو حروف پڑھے اس کے علاوہ. مشق کا سوال نمبر 4 ہے، اس کا آدھا حصہ ہم آج مکمل کریں گے. سبق ہے جی ہمارا پاکستان بن گیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے ابھی اس کو پڑھنے کی ذیل میں جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں ان کے ساتھ نہیں کیا، لیکن آپ اس کو پہلے پڑھیں گے. آج اس کو مکمل پڑھ لیجئے گا، قلم ہاتھ میں رکھیے گا یا اپنا ہائی لائٹر، اور اس سبق کو پڑھنے کے دوران میں حروف انبساط کے استعمال کے تمام جملے آپ نے خط کشید کرنے ہیں، اور پینسل سے اپنی یاد دہانی کے لیے اس کے اوپر لکھ دیجئے گا کہ یہ حروف انبساط کے استعمال کے جملے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا کام تھا. آپ لوگوں کی اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ ہے اور کچھ اضافی سوالات ہیں، وہ ڈراپ باکس میں موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا. ورنہ کل ہم جب سبق مکمل ہوگا اس وقت کر لیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.